إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا ایک نام یا ایک صفت الدین القیم کے لفظ کے ساتھ قرآن میں وارد ہے کہ یہ دین قیم ہے۔ قیم کا معنی یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کے سارے امور کو سیدھا کرنے والا، سارے امور کی نگرانی کرنے والا اور سارے امور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ ہر قسم کی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہر قسم کی عزت کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ رب العزت
یہ عزت انہی بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اپنی دنیا کی زندگی میں اس کے دین پر قائم رہیں۔ یہ بات نوٹ کر لو کہ دنیا میں جو بھی عزت کے، غلبے کے اور صحت اور استقامت کے اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کے لیے اپنا دین ہمیں دیا ہے۔ ہر بہتری، ہر مصلحت، ہر خیر اسی دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ دنیا میں جو بھی بھلائی اور سعادت کا پروگرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو بندہ عزت چاہتا ہے، عزت کا طالب ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر طرح کی عزت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس کے عطا کرنے سے آپ کو عزت حاصل ہوگی، اگر وہ عطا نہیں کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ ایک اور مقام پر ارشاد گرامی ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، جو لوگ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عزت کا راستہ ہے، یہ ترقی اور کامرانی کا راستہ ہے، ایبتغون عندهم العزة، اس دوستی میں وہ عزت کے طلبگار ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی دوستی سے ہمیں عزت ملے گی۔ فإن العزة للہ جمیعا، بے شک تمام تر عزت کا مالک اللہ رب العزت۔ اللہ تعالی آپ کو عزت دے گا ان کفار کی دوستیوں سے، ان کی غلامی سے، یا ان کی ثقافت کو قبول کرنے سے آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ یہ سراسر ذلت کا راستہ ہے، اور عزت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دینے کے لیے صرف ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ اختیار فرمایا ہے، اور وہ اس کا دین ہے۔ ہمارا دین ہمارے نبی کے ذریعے آپ تک پہنچے گا، بس اسے اپنا لو۔ اس کے بعد جو بھی اسباب سعادت ہیں، وہ عزت ہو، ترقی ہو، غلبہ ہو، معاشی استحکام ہو، کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہو، سعادت کا پروگرام ہو، خیر ہو، بھلائی ہو، صحت ہو، استقامت ہو، دشمنوں پر غلبہ ہو، وہ سارا کا سارا اسی ایک راستے کے ساتھ مربوط ہے جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے۔ وہ دین ہی در حقیقت تمام تر بھلائیوں اور سعادتوں کا پروگرام پیش کرتا ہے۔ من کان یرید العزہ
جو عزت چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں سعادت چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ حیات طیبہ کی آئینہ دار ہو، تو پہلے تو یہ بات نوٹ کر لو، فللہ العزۃ جمیعا، تمام تر عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہر قسم کی عزت کا مالک ہے۔ یہاں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں عزت کے حصول کے لیے۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ جو سب سے بلند و بالا ذات ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، اور عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ عرش کے اوپر جو بلندیاں ہیں وہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت اس عرش پر مستوی ہے۔ اتنی بلندی، اس قدر رفعت، اس بلندی تک آپ کے جو کلمات طیبہ وہ پہنچتے ہیں۔ کیسی عزت اور رفعت کا پروگرام ہے۔ آپ زمین پر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، کلمات طیبہ سے مراد وہ دعائیں، وہ اذکار جو آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک وہ عرش پر پہنچتے ہیں۔ جس قدر بھی آپ پستی میں ہوں، دیکھیں سمندر کی گہرائیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا، دعا کی، اور وہ دعا عرش معلیٰ پر پہنچ گئی، حالانکہ آپ زمین پر نہیں تھے بلکہ گہرے سمندر کی تہہ میں تھے، اور صرف تہہ میں نہیں تھے بلکہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ راتوں کے اندھیرے اور سمندر کی گہرائی کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، فنادى فی الظلمات، ان تمام اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا، دعا کی، اور قرآن نے وہ الفاظ بھی محفوظ رکھے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سب سے عمدہ کلمے کا واسطہ پیش کیا، لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، تو اکیلا معبود حق ہے، سبحانک، تو پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ قصہ ان کا معروف ہے، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کس قدر گہرائی میں تھے اور کس قدر تنہائی میں تھے، کیسے کیسے اندھیرے تھے، لیکن الیہ یصعد الکلم الطیب، تمہارے کلم طیب تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ عزت کی تمہید ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ صرف دین کے ساتھ تعلق ہی تمہاری عزت کا باعث بنے گا۔ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ تمہارے ذکر کا ہر کلمہ، جس کو کلمہ طیب کہا گیا، عرش معلیٰ پر پہنچتا۔ بلکہ ایک حدیث میں بڑی تفصیل وارد ہے، اور یہ حدیث کئی اسانید کے ساتھ ہے، ابن جریر، ابن کثیر، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں کئی اسانید کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، جس میں بندے کے ذکر کے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ العظیم والحمد للہ کے الفاظ بھی وارد ہیں. بندہ یہ الفاظ کہتا ہے تو یاخذہ الملک، ایک فرشتہ ان الفاظ کو لے لیتا ہے، ان کلمات کو لے لیتا ہے. یاخذہ ملک، ایک فرشتہ ان الفاظ کو لے لیتا ہے اور یجعلھا تحت جناحہ، اپنے پروں کے اندر ان الفاظ کو چھپا لیتا ہے. وہ ایک گراں قدر امانت ہے. جس امانت کے بوجھ کو اس فرشتے نے اٹھا لیا، کہیں یہ گر نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، اپنے پروں میں اس کو چھپا لیتا ہے. اور بعض احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جن ملائکہ کے پاس سے گزرتا ہے وہ ملائکہ اس بندے کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں جس بندے نے وہ الفاظ کہے ہیں. اب آپ نوٹ کرتے جائیں اس عزت کے پروگرام کو. باقاعدہ فرشتہ آپ کے منہ کے ساتھ موجود ہے اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فرشتہ اچک لیتا ہے، ان الفاظ کو تکریم دیتا ہے، اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے. راستے بھر کے ملائکہ اس بندے کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتہ چڑھتے چڑھتے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور فَيَجْعَلُهُ فِي وَجْهِ الرَّحْمَنِ، رحمان کے چہرے کے سامنے ان الفاظ کو ڈال دیتا ہے. کیسی عزت آپ کو چاہیے؟ جو دین کے ساتھ وابستگی ہے، در حقیقت وہی عزت، اصل عزت ہے. اور ایک حدیث کے مطابق یتعاطفن حوض العرش، وہ کلمات جو ہیں اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. لہن دبی کدبی النحل، ان کلمات کی ایک بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے. یذکرن بصاحبہ، اور فرشتے باتیں کرتے ہیں یہ کلمات فلاں بندے کے ہیں، فلاں بندے کا یہ ذکر ہے جس کو فرشتہ لے کر آیا، وجہ الرحمن کے سامنے ڈال دیا. اب یہ کلمات عرش معلیٰ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. عرش معلیٰ کے ارد گرد ایک بنبناہٹ کسی آواز ہے جو مکھیوں کی کثرت سے آپ کو سنائی دیتی ہے. تو الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ کلم طیب اللہ تعالیٰ تک چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمانوں کی وسعت تک، عرش معلیٰ کی بلندیوں تک. اور یذکرن بصاحبہ، جس بندے نے کلمات کہے ہوتے ہیں ان کا نام لے لے کر ان کلمات کا ذکر ہوتا ہے. یہ کلمات فلاں بندے نے کہے، فلاں بندے نے بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں عزت کا ذکر کیا وہاں اسباب عزت بھی بیان کر دی ہے. ہر قسم کی عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر تمہیں چاہیے تو ایک پروگرام اپنے اندر طے کر لو، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا. کثرت سے اس کا ذکر کرو. تمہارے ذکر کے سارے کلمات جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، عرش معلیٰ تک پہنچتے ہیں، ایسی بلندیوں میں پہنچ جاتے ہیں جن کا تم تصور نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی؟ اصل عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اصل عزت وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت قرار دے. لیکن ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ ہے والعمل الصالح یرفعہ. وہ جو کلمے طیب ہیں جو بندہ اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے یہ خود نہیں پہنچتے. ایک سواری ان کلمات طیبہ کو اوپر پہنچاتی ہے، اور وہ سواری عمل صالح کی ہے، نیک اعمال کی. ان لوگوں کا رد ہے یہاں جو ذکر کے خوگر تو ہیں،
ذکر کا شوق تو رکھتے ہیں مگر اعمال صالحہ انجام نہیں دیتے. نمازیں پڑھ لی نہ پڑھ لی، ان کا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ورد بتائیں، رزق کی وسعت کا، بیماریوں سے شفا کا، دنیا کے غلبے کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف فرما دیا کہ تمہیں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ تمہارے جو بھی اذکار ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی کلمات طیبہ ہیں اوپر پہنچتے ہیں مگر ان کی سواری عمل صالح ہے. ایک بندہ ذکر تو کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا ذکر اوپر چڑھتا ہی نہیں، نیچے رہ کر ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ناقابل قبول ہوتا ہے. تو شرعی ترتیب کو بھی ذہن میں رکھو. عمل صالح کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں. وہ جو حدیث معاذ رضی اللہ عنہ اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ، نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ بندے ٹکے الفاظ میں اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس کے کر لینے سے مجھے جنت مل جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے. تو آپ نے جو ارکان خمسہ ان کی رہنمائی فرمائی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ وہ 5 چیزیں، 5 اعمال ہیں جو ہر بندے کا پہلا واجب ہے، پہلا فریضہ ہے. ذکر سے پہلے، استغفار سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ ان 5 چیزوں کو مان لے اور اپنا لے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج اگر طاقت ہو تو یہ سواری ہے اذکار کی. ذکر ہو، استغفار ہو، دعائیں ہو مگر نماز کی اقامت نہ ہو، ذکر ہو مگر استطاعت کے باوجود زکوٰۃ نہ دے، رمضان کے روزے نہ رکھے، تو وہ کلمات اوپر نہیں چڑھتے، وہ اذکار نیچے رہ جاتے ہیں اور محض یہ ساری کوشش برباد ہو جاتی ہے. تو یہ ترقی کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عزت کا مالک ہے. اگر تمہیں یہ عزت چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو، کلمات طیبہ اوپر پہنچاؤ. لیکن یہ بات ساتھ ساتھ نوٹ کر لو کہ ان کلمات طیبہ کی سواری جو ہے وہ اعمال صالح ہے، اللہ کے فرائض، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. یہ سارے اعمال صالحہ، یہ سارے فرائض ذکر کی سواری بنیں گے اور تمہارے ذکر کو لے کر اوپر چڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. پھر وہ رفعتیں حاصل ہوں گی. عرش معلیٰ پر ان کلمات کی گونج، کلمات پڑھنے والے کے نام کی گونج، اور مستقل یہ گونج قائم رہے گی. اور یہ کلمات جس قدر زیادہ ہوں مسلسل عرش معلیٰ کا طواف کرتے نظر آئیں گے. تو اس سے بڑھ کر عزت اور ترقی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ہاں معزز ہو جائے. تو یہ بات ہم سب کو نوٹ کر لینی چاہیے کہ عزت کا راستہ اقوام کفار کے ساتھ نہیں ہے، ان کی دوستی کے ساتھ نہیں ہے، ان کے کلچر کو اور ثقافت کو قبول کرنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عزت کا راستہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے ساتھ وابستہ ہے. جو بندہ اس نقطے کو سمجھ لے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو وہ انفرادی اور اجتماعی عزتوں کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوگا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک. تم اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے اہل کی، تمہارے مال کی،
تمہارے کاروبار کی، تمہارے اخلاق کی، تمہارے اعمال کی، تمہارے عقائد کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ یہ مربوط اور مشروط ہے اور دین کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت بالسیف بین یدی الساعة حتی یعبد اللہ وحدہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلة والصغار على من خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم۔ فرمایا کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے اس طرح بھیجا گیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھما دی گئی۔ میں نبی جہاد ہوں، تلوار کا نبی ہوں، اور یہ تلوار چلتی رہے گی۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک چلتی رہے گی جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے اور ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم نہ ہو جائے۔ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، میری امت کا پاکیزہ رزق میری تلوار کے سائے کے نیچے، پاکیزہ ترین رزق، حالانکہ وہ کمانے والے کفار ہوتے ہیں، یہود و نصارہ ہوں گے، ہندو ہوں گے، لیکن جب وہ جہاد کے ذریعے تمہیں حاصل ہو جائے گا بڑا وہ پاکیزہ رزق ہو جائے گا۔ تو میری امت کا پاکیزہ رزق جو ہے وہ تلوار کے سائے کے نیچے، وجعل الذلة والصغار على من خالف امری، اور جو شخص میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے گا اس پر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت، رسوائی اور خواری مسلط کر دی جائے گی کسی ایک امر کی مخالفت۔ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ دین کے ساتھ مربوط ہونا یہ سب عزت کے خزانے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے کسی ایک امر کی، کسی ایک سنت کی مخالفت مستقل ذلت کا باعث ہو سکتی ہے۔ کسی ایک امر کی مخالفت پر تمہیں ذلت لاحق ہو سکتی ہے، اور جو قوم پیارے پیغمبر کے بہت سے امور کو اور بہت سی سنتوں کو ذبح کر کے رکھتے، اس قوم کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ اور مستضاد یہ کہ اپنی عزت کے راستے وہ اغیار کی غلامی میں تلاش کریں، یہود و نصارہ کے سامنے ذلیل ہونے میں تلاش کریں، یہ پھر مزید ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا۔ پہلا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑنا، دین سے بغاوت اختیار کرنا، اور دوسرا معاملہ کفار کی غلامی پر فخر کرنا، ان کے جوتے چاٹ کر فخر محسوس کرنا۔ تم مزید ذلت کی پستیوں میں گرتے جاؤ گے۔ یہ بات تم کیوں نہیں نوٹ کرتے؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہر قسم کی عزت کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں ہے؟ تمہاری اقتصادیات کی بحالی تمہاری تلوار کے سائے تلے ہے۔ وجعل الذلة والصغار على من خالف امری، اور جو شخص میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے گا اس پر ہمیشہ کی ذلت اور خواری مسلط کر دی جائے گی۔ وہ امر کیا ہو سکتا ہے اس کا تعین نہیں ہے۔ یوں یہ امر بڑا خوفناک ہو چکا ہے۔ اگر امر کا تعین ہوتا، مثلا جو شراب پیے گا اس کو ہمیشہ کی ذلت اور خواری دی جائے گی تو بندہ شراب سے گریز کر لیتا، جو زنا کرے گا وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوگا، بندہ زنا سے پرہیز کر لیتا۔ مگر یہاں تعین نہیں ہے کسی بھی امر کی مخالفت۔ نبی علیہ السلام کے بے شمار اوامر ہیں، بے شمار امور ہیں، بے شمار سنتیں ہیں، کسی بھی ایک امر کی مخالفت اس ذلت و رسوائی کا باعث ہو سکتی ہے، ناکامیاں مل سکتی ہیں، خواری ہاتھ آ سکتی ہے۔ چاہے کوئی بھی شخص ہو، صحابہ کی جماعت میں بھی غزوہ احد میں
ایک امر کی مخالفت کر ڈالی. اللہ تعالیٰ فتح دے چکا تھا، مسلمان میدان مار چکے تھے. نبی علیہ السلام نے ایک درے پر عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 صحابہ کا دستہ کھڑا کر دیا کہ تم یہاں تا حکم ثانی کھڑے رہو گے، ہمارے بلانے پر نیچے اترو گے. اگر تم دیکھو کہ ہم غالب آ چکے ہیں، کفار میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، تب بھی تم نے یہاں کھڑا رہنا. اور اگر تم دیکھو کہ کفار ہم پر غالب آ چکے، ہماری بوٹیاں کر رہے ہیں، تب بھی تم نے یہیں کھڑے رہنا، ہماری مدد کو نہیں آنا. یہ آپ کا ایک قطعی امر تھا. کفار کو شکست ہوئی، مسلمان میدان مار چکے تھے، کفار بھاگ چکے تھے، اور اب کچھ لوگوں نے کہا کہ مقصد تو ختم ہو چکا، ہمیں نیچے اترنا چاہیے، مال غنیمت جمع کرنا چاہیے. وہ دنیا کے حریص نہیں تھے، کیونکہ مال غنیمت کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ اسی کو ملے گا جو جمع کر لے. نہیں، وہ سب جمع ہوتا ہے اور پھر تقسیم ہوتا ہے اپنے اپنے حصے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق. چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا ہمیں نیچے اترنا چاہیے، مقصدیت تو حاصل ہو چکی، ہم غالب آ چکے، کفار میدان چھوڑ کے بھاگ چکے. اور کچھ نے کہا، جن میں امیر عبداللہ بن جبیر بھی تھے، کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان پر غور کرو کہ آپ نے تا حکم ثانی یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے. کچھ اختلاف کر کے نیچے اتر گئے اور کچھ وہاں کھڑے رہے. خالد بن ولید جو کفار کے ساتھ تھے، پیچھے جھانک کر دیکھا، درہ ان کو خالی نظر آیا، واپس پلٹے. جو کچھ لوگ وہاں موجود تھے ان پر تیر برسائے اور وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. پھر درے پر چڑھ کر مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی، جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، اور ان کو توقع بھی نہ تھی کہ کفار واپس پلٹیں گے. پھر 70 شہادتیں ہوئیں، سارے صحابہ زخمی ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے پر زخم آیا، خود کی کڑیاں آپ کے سر میں داخل ہو گئیں. بڑا ایک المناک وہ منظر تھا. لیکن وجہ کیا تھی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ایک امر کی مخالفت. صحابہ جیسے نفوس قدسیہ، ایک مقدس جماعت جو ہر قسم کے خیر کے دور میں موجود تھی، ان سے بھی یہ نافرمانی سرزد ہوئی تو اللہ کی طرف سے سزا آئی. ہم تو بہت دور ہیں، بہت زیادہ ہم نافرمانیوں کے شکار ہیں، تو کیوں نہ پھر یہ ذلت اور مسکنت اور یہ خواری ہمارا مقدر بنی رہے، جبکہ پیارے پیغمبر کے یہ فرامین موجود ہیں. یہ بات ہمیں غور سے سمجھ لینی چاہیے کہ اگر عزت کے متلاشی ہیں اور کفار پر غلبہ پانے کے خواہش مند ہیں، تو ہر قسم کا غلبہ، طاقت، قوت، عزت اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں جنگ ہوئی، غزوہ بنی المصطلق، بڑا معروف یہ غزوہ ہے. یہ مشرکین کے ساتھ ہی تھا. یہ بنی المصطلق یہ خزاع کے کفار تھے، خزاع ان کا قبیلہ تھا، اور یہ کفار قریش کے حلیف تھے. پورے بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھے، اور بنو خزاع میں سے بنو المصطلق یہ کفار کے حلیف تھے. اور یہ بیچ میں قبیلہ تھا، جاسوسی بھی کرتا تھا، گزرنے والوں کی معاونت بھی کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ ان کو ان کی سزا دی جائے تاکہ یہ معاملہ رستے سے صاف ہو جائے، راستے ہمارے محفوظ ہو جائیں. چنانچہ آپ نے ان پر حملہ کیا، جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اس جنگ میں بعض منافقین بھی شریک تھے، پیچھے پیچھے رہنے والے، بزدل تھے، ان کو جہاد سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی. اس جنگ کے 3 اہم جو ہیں وہ واقعات ہیں. ایک، اسی جنگ سے لوٹتے ہوئے صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، جس میں منافقین کا کردار پیش تھا. اسی جنگ سے ایک مشرق عورت
قید ہوئی، لونڈی بنی، جویریہ بنت حارث، بعد میں ام المومنین بن گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی بن گئی، جن کی روایت سے ایک حدیث ملتی ہے، وہ بھی تو اللہ کے ذکر کی بلندی کی ایک عظیم دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے لوٹے اور جویریہ بنت حارث اپنے گھر کی مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی نماز کے بعد۔ کچھ وقت آپ نے گھر گزارا، پھر آپ باہر تشریف لے گئے، جویریہ پھر بھی وہاں موجود ہے اور اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بازار گئے، کچھ امور نمٹائے اور چند گھنٹوں بعد واپس آئے، دیکھا جویریہ بنت حارث پھر بھی وہیں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جویریہ لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات، جب میں یہاں سے گزرا صبح کو اور تم ذکر کر رہی تھی، میں نے 4 کلمات کہے 3 دفعہ، اور وہ 4 کلمات جو ہیں تمہارے اب تک کے سارے ذکر سے افضل ہیں، سارے ذکر سے افضل، اب تک جو تم نے ذکر کیا۔ اس کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ جب سے تم نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر آج تک جو تم نے اللہ کا ذکر کیا وہ 4 کلمات ان سب سے افضل ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ صرف ان کا ترجمہ سن لو، تفصیل کے لیے ایک پورا ایک خطبہ درکار ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وبحمدہ، اور اس کی پاکیزگی اس کی حمد کے ساتھ مقرون اور مشروط ہے۔ وہ پاکیزہ ہر عیب سے ہے اور وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ پاکیزہ ہونے کا معنی وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور ہر قسم کی حمد کے مستحق ہونے کا معنی وہ ہر کمال کا مالک ہے۔ جو بھی شے ان دونوں جہانوں میں کمال ہو سکتی ہے اللہ اس کا مالک ہے، اسی بنا پر وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ یہ سبحان اللہ حمدی کتنی بار یا اللہ قبول کر لے میری طرف سے، کتنی بار عدد خلق ہی، اپنی ساری مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اس مخلوق میں ریت کے ذرے بھی ہیں، درختوں کے پتے بھی اور پانی کے قطرے بھی، ملائکہ بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حجر و شجر بھی ہیں، خشکی بھی ہے، تری بھی ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یا اللہ سبحان اللہ بحمدہ ہی جو میرا کہنا ہے اپنی ساری مخلوق کے برابر، مخلوق کی تعداد کے برابر قبول کر لے، برضا نفس ہی، اور الہ العالمین اتنا قبول کر لے، اتنا قبول کر لے جس سے تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ اپنی رضا کے بقدر یہ کلمہ مجھ سے قبول کر لے، جو تجھے راضی کر دے مجھ سے، تیری ناراضگیاں دور کر دے۔ وزینت عرش ہی الہ العالمین، اس قدر یہ کلمہ قبول کر لے، اتنا بھاری بنا کر جتنا وزن تیرے عرش کا ہے، عرش معلیٰ کے وزن کے برابر یہ سبحان اللہ بحمدہ ہی مجھ سے قبول فرما لے۔ بمداد کلماتہ الہ العالمین، جتنے تیرے کلمات ہیں ان کی جو روشنائی ہے، جس روشنائی سے یہ کلمات لکھے گئے، اس روشنائی کے برابر یہ ذکر میری طرف سے قبول فرما لے۔ یہ کلمات خیر ام المومنین جویریہ بنت حارث کی روایت سے ہیں، جو اسی غزوہ سے حاصل ہوئی۔ اور اس غزوے کا تیسرا اہم قصہ جو ہے، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول رستے میں باتیں کر رہا تھا، لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الأعز منها الأذل، جب مدینہ لوٹیں گے ہم اس سفر سے بن المصطلق سے تو ہم عزت دار لوگ ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ اس عزت دار شخص نے کہا تھا،
عزت تو اللہ کے پاس. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے رسول کے پاس ہے, اور مومنین کے لیے ہے. عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. اس نے یہ باتیں کر دی اپنی قوت کی بنا پر, اپنے مال و زر اور خدام کی کثرت کی بنا پر کہ ہم عزت دار ہیں. یہ بھوکے ننگے لوگ جن کو کھانا میسر نہیں ہے, انہیں ہم نکال باہر کریں گے. اپنے آپ کو اعز کہا, عزت دار, اور پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ازل کہا. اور اللہ نے فرمایا دیکھ لیتے ہیں عزت کس کی ہوتی ہے. اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بن ابی بن سلول, اسے یہ خبر پہنچ چکی تھی. چنانچہ مدینے کے راستے میں جہاں سارے راستے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کھڑا ہو گیا نیام سے تلوار لے کر کہ میرا باپ یہاں سے گزرا, اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اس نے میرے حبیب کے بارے میں ہی بکواس کی, اپنا بیٹا اس کا مخالف ہو گیا. عبداللہ بن ابی بن سلول کو یہ خبر پہنچ گئی. اب وہ ڈر کے مارے داخل نہیں ہو رہا. یہ اعز جو ہے اپنے آپ کو عزتوں کا مالک, ڈر کے مارے داخل نہیں ہو رہا. اس کا بیٹا اس کی جان کے طرف ہے. حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام سے جن کو ازل کہا تھا سفارش کروائی, آپ نے وہ راستہ صاف کیا. اور مدینہ پہنچتے عزت دار شخص جو ہے ایک مرض میں مبتلا ہو گیا, بیمار پڑ گیا, بڑی شدید بیماری لاحق ہو گئی. اب اسے اپنے یہ کلمات یاد آ رہے تھے. نبی علیہ السلام تک پیغام بھیجا کہ میرا جنازہ آپ نے لے کر چلنا ہے. دوسرا پیغام یہ دیا کہ اپنی مبارک اور بابرکت قمیص میں مجھ کو کفن دینا ہے. آپ کی قمیض میرا کفن ہو اور آپ میرے جنازے کے ساتھ چلیں. وہ جو باتیں کر رہا تھا اب اپنی اس مسکنت اور ذلت کا اظہار کر رہا ہے. عزت کے سارے پروگرام اللہ رب العزت کے پاس ہیں. عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی, اللہ نے وحی بھیج کر ام المؤمنین کو بری قرار دیا, اور ان کی جو پاک دامنی ہے, پاک بازی ہے, اس کی قیامت تک کے لیے شہادت اور گواہی دے دے. ہر قسم کی عزت کا مالک اللہ رب العزت ہے. منافقین کا کردار کھل کے سامنے آ گیا. عبداللہ بن ابی بن سلول اسی مرض سے مارا گیا, اور اللہ پاک نے وحی بھیج دی ان تستغفر له 70 مرۃ فلن یغفر اللہ له. یہ بندہ جو مرا ہے آج, اس کے لیے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ اس کو نہیں بخشے گا. یہ تو قیامت تک کے لیے ذلت کی پستیوں میں جا گرا ہے. ایسا اس نے کلمہ کفر پکا تھا, اپنے آپ کو اعز کہا, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کو ازل کہا. اللہ نے وعدہ کر دیا اعز کون ہے اور ازل کون ہے, عزتیں کس کو ملتی ہیں اور دینے والا کون ہے اور کیوں دیتا ہے. اس کے دین کے ساتھ وفاداری ہو, اس کے دین کے ساتھ تعلق ہو, تو یقیناً اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. چنانچہ اس کا نظام اللہ نے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارے کلمات طیبہ پہنچتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے. قرآن پاک میں جو ایک بہت بڑی فضیلت ذکر کے تعلق سے وارد ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس سے بڑھ کر عزت ہو سکتی؟ کسی بندے کو خالق کائنات یاد کرے اور خالق کائنات اس کا ذکر کرے. ایک حدیث قدسی میں اس آیت کی تشریح موجود ہے. اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ. صحیح بخاری کی حدیث. میرے بندے اگر تو میرا ذکر کرے, اکیلا بیٹھ کر کرے, تو میں بھی تجھے اکیلا یاد کروں گا, اور اگر لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کرے تو میں فرشتوں کی جماعت میں تجھے یاد کروں گا. بین اتانی بین تقرب منی شبر تقربت الیہ باعا ذراعا وان تقرب منی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ
تو میرا ذکر کرتے میری طرف بڑھے، ایک بالشت میں تیری طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا، اور تو ایک ہاتھ بڑھے میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، اور تو پیدل چلتا ہوا آئے میری طرف، میں دوڑتا ہوا تیری طرف جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی عزت کا پروگرام ہو سکتا ہے؟ تو کلمہ طیب اللہ تک پہنچتے ہیں، اور تمہاری عزت کی داستانیں فضاؤں میں گونجتی ہیں، عرش معلیٰ کے ارد گرد گونجتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ عظیم عزت عطا فرما دے گا تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی عزتیں، غلبے، کامیابیاں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب اس رفعت تک آپ کو پہنچا دے گا، آپ کا چرچہ عرش معلیٰ پر ہو رہا ہے، تو پھر کون سی عزت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو باقی ساری عزتیں اس عزت کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اصل یہ سبق یاد کر لو کہ تمہاری تمام تر عزتوں اور غلبوں کا محور جو ہے وہ خالق کائنات کا دین ہے اور خالق کائنات کا نظام ہے۔ باقی یہ ساری کائنات اللہ کی فوجی ہے، اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ جس طرح چاہے ان فوجیوں کے ذریعے، سپاہیوں کے ذریعے، اپنے بے تحاشا اسباب کے ذریعے تمہیں عزت عطا فرما دے۔ یوسف علیہ السلام کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، ان کے 3 مشاہد جو ہیں بڑے عجیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کرائی انہی کی ایک چیز سے، اور وہ ان کی قمیض تھی۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور باپ سے آ کر کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، گواہی کے طور پر قمیض پیش کی۔ باپ نے قمیض دیکھی، قمیض کو واقعی خون لگا ہوا تھا لیکن وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی، تو کہا کہ یہ کیسا بھیڑیا ہے؟ اس نے کہا قمیض اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ میرا بیٹا سارا کھا گیا اور قمیض کو کوئی نقصان تک نہیں پہنچا، قمیض ذرہ برابر بھی نہیں پھٹ سکی، یہ کیسا بھیڑیا ہے؟ اخوان یوسف جو ہے اس نقطے پر پریشان ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ تو یہ کرتا ان کی بریت اور ان کی عزت کا باعث بنا، اور جب تنہائیوں میں عزیز مصر کی بیوی نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، یوسف آگے دوڑ رہے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی، پکڑ رہی ہے، اسی کشمکش میں قمیض پھٹ گئی۔ یہی قمیض یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا باعث بنی۔ شاہد شاہد من اہلہا، اس کے اہل سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ اہل ایک شیر خوار بچہ تھا، اللہ تعالیٰ کا معجزہ بن گیا۔ یہ شیر خوار بچہ اپنے پنگوڑے میں باتیں کر رہے اور کہہ رہے کہ ایک طرف زلیخا کی بات، ایک طرف یوسف علیہ السلام کی بات، گواہی کے طور پر قمیض لے کر آؤ۔ قمیض اور آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اور قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے، یوسف سچے اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ جب قمیض لا کر دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے اعتراف کیا، انہ من کیدکن، یہ تیری سازش، تیرا مکر ہے اور تیرا جھوٹ ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، بھائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ قصہ قرآن میں پورا وارد ہے، اور یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ اور آخری امر یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو والد کی خبر ملی ان کے رونے کی اور رو رو کر نبینا ہونے کی، تو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا اپنے ساتھ لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، میرے والد کے چہرے پر یہ کرتا ڈال دینا، یأت بصیرا، اللہ ان کی بصیرت اور بینائی واپس لوٹا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر عزتوں کی رفعتیں دینا چاہے تو آپ کے اپنے جو اسباب اور اعضاء اور متعلقات ہیں وہی آپ کی رفعت اور عزت کا باعث بن جائیں گی۔ تو اس پروگرام کو، مضمون کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ جو بھی عزت اور غلبے کی راہیں ہیں اللہ وہ ہمیں سجھا دے، ہمارے حکام کو سجھا دے، اس رعیت کو سجھا دے، اور یہ بات سمجھا دے کہ ہماری کامرانی، رفعت اور غلبہ، ہماری ساری عزت سچے دین کے ساتھ مربوط ہے، اغیار کی غلامی کے ساتھ نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔